الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ اسلام چونکہ ایک دین کامل ہے، ہر چیز میں اسلام رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام نے ہمیں گھر کو کیسے آباد رکھنا ہے، گھر کو کیسے ٹوٹنے سے بچانا ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خاندان کی شکل میں پیدا کیا ہے، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو بنایا، پھر آگے ان سے نسل کو چلایا اور آج تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ نکاح کے بغیر کسی عورت کی طرف جانا، اس کو اسلام نے بہت بڑا جرم قرار دیا، فرمایا انہو کان فاحشہ، یہ بہت بری بے حیائی ہے زنا کرنا۔ تو آج کیونکہ برداشت ختم ہو چکی ہے، نکاح کرتے نہیں ہیں لوگ، بہت دیر سے کرتے ہیں، جب کرتے ہیں تو پھر نبھاتے نہیں ہیں۔ اس میں بعض دفعہ مرد کا قصور ہوتا ہے، بعض دفعہ عورت کا قصور ہوتا ہے۔ نکاح کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے، ختم تو نہیں کہہ سکتا لیکن کم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو جتنے ایک تو نکاح ہو بہت دیر سے رہے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ یہ شریعت کی کیا تعلیمات ہیں اس بارے میں، لیکن جو ہو رہے ہیں پھر وہ شرافت سے زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ نے نکاح کا مقصد بیان کیا سکون، تو اگر آپ کو شادی سے پہلے سکون تھا اور شادی کے بعد آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، تو عجیب بات ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ڈپریشن کا علاج بتایا اسی سے ڈپریشن اور اسٹریس پیدا ہو رہی ہے۔ تو یا تو معاذ اللہ نقل کفر اللہ غلط ہیں، یا ہم کچھ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو چیز سکون کا ذریعہ تھی وہ بے سکونی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لطیفے بنے ہوئے شادی شدہ لوگوں پر اور عجیب بھپتیاں کسی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لطیفے، وہ میں تو اکثر سناتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ وہ مشہور ہے کہ ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو جب جنازہ دفنا کے آیا تو بجلی کڑکی، جب میت کو دفنا کے آیا نا بجلی کڑکی ہے، تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے پہنچ گئی یہ لگتا ہے مجھے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لطیفے، تو وہ یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک مذاق بن چکا ہے نکاح، کیونکہ جھگڑے اتنے ہوتے ہیں، وہ لیٹ آنے پر جھگڑا، اور وہ اس کے حقوق نہیں ادا کر رہی، وہ اس کے حقوق نہیں، ہر ایک کو یہی شکایت ہوتی ہے کوئی میرا حق نہیں ادا کر رہا۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اسلام جوڑ کو پسند کرتا ہے، توڑ کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق لگتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے اس بارے میں احکام بیان کیے ہیں کہ طلاق سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام اسلام نے بتایا حقوق کا تعین، کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہیں۔ آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ میں اپنی بیوی سے کس حد تک مطالبے کر سکتا ہوں، عورت کو یہی نہیں پتا کہ میں اپنے شوہر سے کس حد تک مطالبات کر سکتی ہوں، شوہر کو یہی معلوم نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کون سے ہیں جو مجھ پر لازم ہیں، بیوی کو یہی معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر شوہر کی کیا کیا ذمہ داری ہیں، جب یہ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر تو ساری زندگی جتنا لڑیں اتنا کم ہے۔ ایک پتہ ہی نہیں ہے، ایک آپ تھوڑے دیر کے لیے مجھے بتائیں کہ ایک کمپنی ہو یا ایک فیکٹری ہو، اس میں کسی ملازم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ذمہ کام کیا ہے، مینیجر کو بھی نہیں پتا کہ میرے ذمہ کام کیا ہے، تو مینیجر کبھی کسی سے ایسے کام کہے گا جو اس پہ لازم نہیں ہوگا، تو آپ بتاؤ کہ وہ کہے گا بھائی تو مجھ سے یہ کام کیوں کہہ رہا ہے، تو وہ کہے گا میں مینیجر ہوں، کہے گا مینیجر ہوں، آپ مینیجر ہو لیکن یہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ تو ہر چیز میں ہر بات میں لڑائی بھی ہوگی، ہر بات میں جھگڑا بھی ہوگا، کیونکہ جب تک ذمہ داریوں کا تعین ہی نہیں ہے۔ میں یہاں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھا ہوں بول ٹی وی میں، یہاں اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیمرہ کو لگانا اور ریکارڈنگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور پھر ایڈیٹنگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے، یہ پتہ ہی نہ ہو، تو یہ تو بول ٹی وی والے سارے آپس میں لڑیں گے، اور پھر جتنا لڑیں اتنا کم ہے۔ تو گھر بھی ایک ادارے کی طرح ہوتا ہے، گھر میں پتہ ہونا چاہیے کس کے کس پر کیا حقوق ہیں، کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ کیوں نہیں ہے یہ بھی بتا دوں
پتہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ حقوق یا تو آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا یا آپ کو کوئی غیر مسلم ایسا مذہب بتائے گا جو اسلام کے علاوہ ہے، یا ملک کا قانون بتائے گا یا اسلام بتائے گا. تو آپ ان میں سے کسی کو بھی فالو ہی نہیں کرتے، آپ کلچر کو فالو کر رہے ہیں. تو کلچر تو بڑی بڑی دھاندلیاں کرتا ہے. کلچر تو کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ جہیز لے کر آئے. تو آپ اس کلچر کو برداشت کر لیں گے جس میں غریب بچی پر لاکھوں روپے کا جہیز ڈالا جا رہا ہے؟ کلچر غلط گائیڈ کرتا ہے انسان کو. اسی وجہ سے اللہ وحی کے ذریعے تعلیمات دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا دین ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مطالبہ جائز ہے، یہ ناجائز. مثال کے طور پر والدین کا اسلام میں بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق ہے. میرے پاس اکثر نوجوانوں کی کالز آتی ہیں، ملنے آتے ہیں کہ میں کہیں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے والد نہیں کرنے دے رہے مجھے، بلکہ والد کہہ رہے ہیں بھی نکاح ہی نہیں کرو. لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ میں کہیں شادی کرنا چاہتی ہوں، والدین بلا وجہ، یا تو کوئی چرسی ہیروئن جی سے کرنا چاہ رہی ہو شادی، لیکن والدین بلا وجہ رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان والدین کو کہتا ہوں بھائی آپ غلط کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا مفتی صاحب والدین کا حق نہیں ہے اسلام میں؟ میں کہتا ہوں حق ہے، لامحدود نہیں ہے. والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت سارے حقوق ہیں، مگر ایسا کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے کہ کسی کے لامحدود حقوق ہوں، کہ ان کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو. تو آپ کے بھی بہت حقوق ہیں لیکن لمیٹڈ ہیں، ان کے بھی باؤنڈری ہے. والدین کو بھی اس باؤنڈری سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ کی بچی کہیں شادی کرنا چاہتی نہیں ہے، زبردستی آپ نے اٹھا کے اس کو جناب وہ پہنا دی کہ بھئی لے جاؤ اس کو؟ یہ تو ظلم ہے، یہ آپ خدائی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. تو بھائی لامحدود حقوق نہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتے، لامحدود حقوق کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کے کوئی باؤنڈری نہ ہو. تو میاں بیوی کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ مرد بیوی سے ایسے مطالبے کر رہا ہوتا ہے جس کے مطالبے کا اس کو رائٹ نہیں ہوتا. بعض دفعہ عورت ایسے مطالبے کر رہی ہوتی ہے جس کے مطالبات کا اس کو حق نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ نکاح سے پہلے بچیوں کو بتا دینا چاہیے کہ تمہارے اوپر تمہارے شوہر کے یہ حقوق ہیں جو تمہیں ہر حال میں پورا کرنے ہیں. وہ کیا حقوق ہیں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، وہ ایک بات لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ علماء سے پوچھیں کہ بھئی کیا حقوق ہیں. بیٹیوں کو پہلے سے بتا دیا جائے، مرد کو پہلے سے بتا دیا جائے بھائی نکاح کرنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں بیوی کی آ جائیں گی. اگر یہ ذمہ داری ادا کرتے ہو تو تمہیں نکاح کی اجازت ہے، ورنہ نہیں اجازت. تو وہ حقوق کی لسٹ تیار کر کے اس کو دے دی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ پتہ بھی ہے کہ کیا 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 حقوق ہوتے ہیں. اس کے بعد یعنی سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ حقوق کا تعین ہونا چاہیے کہ کس کی کس پر کتنی مرد پہ خرچہ واجب ہے، کتنا واجب ہے. اب وہ آپ نے اس کو کولو کا بیل بنا دیا کہ وہ سارا دن جناب وہ گھومتا رہتا ہے، وہ کمانے کی مشین ہے، سارا دن کھلاتا ہی رہتا ہے، اس کے بیگم صاحبہ کے خرچے ہی نہیں ختم ہو کے دے رہے، اور جہاں اس نے ذرا سا ہاتھ روکا ایک دم اس کو تانے ملنا شروع ہو گئے. تو ظاہر لڑائی ہوگی گھر کے اندر. یا اس نے اس سے ایسے مطالبات شروع کر دیے جس کی وہ مکلف نہیں ہے، جو اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ ہے. تو پہلا اسٹیپ حقوق کا تعین. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِ، بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ نے بیان کیا کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمایا حقوق کا تعین کر لیا تم نے، اس کے بعد زندگی گزارنا شروع کی، تو ابھی بھی ذہن میں رکھو کہ 100% پورا صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. کچھ خامیاں دونوں کو ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہیں، یہ سوچ کے کہ ان خامیوں میں کچھ خوبیاں بھی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیگم بد اخلاق تھی، انہوں نے ڈیورس دے دی، طلاق دے دی. اس کے بعد جب ان کی دوبارہ شادی ہوئی تو بڑی با اخلاق بیوی ملی ان کو. مجھے آ کے کہنے لگے میں اپنی زندگی سے ذرا بھی خوش نہیں ہوں. ممکن ہے وہ میرا پروگرام بھی سن رہے ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار دوسری والی، پہلی والی بد اخلاق تھی مگر شکل اچھی تھی اس کی، اب دوسری والی کے اخلاق تو اچھے ہیں مگر شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یار اخلاق کو زیادہ فوکس کرو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ فوکس تو کرنا چاہیے، لیکن وہ بیچاری صورت کے لحاظ سے مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا نہیں آ رہی تو نہیں کرنی چاہیے تھی شادی. تو اسلام میں اخلاق ظاہر ہے پہلے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ایک آدمی کا ایک زوجہ تھی، اس کی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی،
تو وہ اب اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت کو دیکھا تو ذرا ایک درمیانی شکل کی عورت کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا دیکھو آپ کو ڈیورس سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ آپ کی جس بیوی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ اس سے پھر بھی محبت کرتے ہو. چلیں کسی ایک مادی وجہ سے ہی کر رہے ہیں, شکلی کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں, لیکن تو آپ کو گزارا کرنا چاہیے تھا پھر اس کے ساتھ. یہی بات اللہ نے بیان کی, آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. عین ممکن ہے کسی چیز کو ناپسند کرو, اس میں خیر ہو. خیر کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ اب آپ کو بار بار وہ پرانی زوجہ یاد آ رہی ہے, یہ تو اچھا نہیں ہے, تو جائز بھی نہیں ہے کہ ایک عورت آپ کی زندگی میں آئی اور آپ اس کو یاد کرنے کے بجائے پرانی والی کو یاد کر رہے ہیں, تو شریعت بھی اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر ناپسندیدگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو تمہیں پسند نہیں ہوں گی, اس کے باوجود اس میں تمہیں خیر نظر آئے گی, کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوں گی, تو ان خوبیوں کی طرف نظر کرو. پورا صحیح اور پورا کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم نفحۃ العرب میں ایک عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک بڑی زبردست مثال پڑھا کرتے تھے کہ غلام تھا, اپنے آقا سے بڑا تنگ تھا اور کہتا تھا یہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. تو آقا کے پیچھے پڑ گیا کہ تو مجھے بیچ دے, میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. آقا نے کہا بھائی تو صبر کر لے, میں تیرا اتنا خیال کرتا ہوں, صرف میری زبان سخت ہے نا, تو برداشت کر لیا کر. اس نے کہا نہیں مجھے یہ بد زبانی بالکل برداشت نہیں ہے. اس کے آقا نے اس کو بیچ دیا. جب کسی دوسرے غلام کے پاس گیا, دوسرے آقا کے پاس گیا, تو وہ صرف بد زبان نہیں بلکہ وہ دھنائی لگاتا تھا, بات بات پہ ٹھکائی لگاتا تھا, لیکن خرچ بہت کرتا تھا. تو اس نے کہا بھائی میرے سے تو مار پیٹ برداشت نہیں ہوتی, تو بڑا خراب مالک ہے, تو مجھے بیچ دے. اس نے کہا دیکھ میں تیری دھنائی لگاتا ہوں لیکن تیرا خیال بھی تو کرتا ہوں نا, تو ایسا نہ ہو تجھے اس سے بھی برا ملے. کہہ رہے نہیں اس سے برا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کم از کم دھنائی تو نہیں لگائے گا نا. تو جب کہیں اور اس مولا نے اس کو بیچا اور کسی تیسرے آدمی کے پاس جب گیا, تو وہ کیا کرتا تھا کمبخت, وہ جو مالک تھا, پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ ٹیوب لائٹس اور یہ روشنی اس طرح تو ہوتی نہیں, چراغ اور لیمپ سے لوگ کام لیا کرتے تھے. تو وہ تھا کوئی عالم دین ہوگا یا کوئی پڑھنا لکھنے والا آدمی تھا, تو وہ رات کو مطالعے کے لیے نا اس کو اسٹینڈ کے طور پہ استعمال کرتا تھا. غلام کی ٹنڈ کرا کے اس نے غلام کو بٹھا دیا اور اوپر چراغ رکھا اس کی ٹنڈ کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے گھر میں اسٹینڈ, کنجوس آدمی تھا بہت زیادہ, اسٹینڈ خریدنا نہیں چاہتا تھا اور غلام پہ خرچ نہیں کر رہا تھا. بہت ترسا کے اس کو کھلاتا اور ایسے رکھ کے اس کے اوپر چراغ رکھ کے اس میں مطالعہ کرتا اور پوری رات بیٹھ کے اسٹڈی کرتا رہتا, اور غلام سے کہتا ہے کہ گردن ہلانا نہیں, اور بیچارہ ایسے بدھ بن کے نا ساری رات بیٹھا رہتا اور چراغ کا لیمپ کا کام کر رہا تھا. تو پھر یاد کرتا تھا یار وہ کم از کم یہ اس عذاب میں تو نہیں رکھا ہوا تھا نا, اس نے کھلا تو رہا تھا, چلو 2-4 چترول لگتے تھے, اور پہلا والا تو چلو ہاتھ تو نہیں چلاتا تھا, زبان سے ہی کہتا تھا. تو دنیا میں کہیں بھی 100% کامل کوئی بھی نہیں ہوتا, تو زوجین کو ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کرنا چاہیے, کمپرومائز کرنا چاہیے. ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں, لوگ ان کے سامنے ان کی بیوی کی شکایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یار یہ خامی ہے لیکن دوسری خوبیاں بھی تو دیکھو, اور عورت کے سامنے شوہر کی شکایت کی تو برائی کی تو عورت کہتی ہے ہاں میرے میاں میں یہ کچھ فالٹ ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ خوبیاں بھی تو ہیں. ہمارے ہاں الٹا معاملہ چل رہا ہے, خوبیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, خامیوں کو ہائی لائٹ بلکہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوا کہ حقوق کا تعین, دوسرا اسٹیپ کیا ہوا کہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی اگر نہ بن رہی ہو, کچھ خامیاں کچھ حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہوں, بعض ناقابل برداشت خامیاں ہوتی ہیں, کہنا آسان ہوتا ہے, برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت سے گھروں میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا, طلاق کی طرف مت جاؤ. ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ, بلکہ اس سے بھی پہلے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, کہ اگر ظلم کا اندیشہ ہو تو صلح کا راستہ اختیار کر لو. بھائی ٹھیک نہیں ہو رہا, نہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے نہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے, تو غلط کر کے ہی کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لو. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی جب بھی بیٹھتے ہیں تو لڑتے ہیں, تو بھائی آپس میں ایگریمنٹ کر لیں, ہم آپس میں بچوں کی خاطر ایک رہیں گے لیکن بیٹھیں گے نہیں آپس میں. تو اگر یہ برداشت کے قابل ہے یہ چیز, ہم یعنی وہ الگ رہے گا یہ الگ رہے گی, ٹھیک ہے, طلاق سے بہتر ہے کہ کوئی ایگریمنٹ کر کے کوئی درمیانی راستہ اختیار کر کے آپس میں اس طرح سے رہنا شروع کر دیں. اگر یہ پاسبل ہے, ممکن ہی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. میرے پاس ایک میاں بیوی آئے, ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی, 50 سال میرا خیال ہے مرد کی ایج تھی,
اور 45 سال خاتون تھیں، تو وہ لڑتے بہت عرصے سے لڑ رہے تھے. تو دونوں میرے پاس آ کے بیٹھے، کہنے لگے ہماری لڑائی روزانہ ہوتی ہے تو ہم کیا کریں، اب ہم علیحدگی. وہ مرد سوچ رہا تھا کہ میں اس کو فارغ کر دوں، طلاق دے دوں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ پتہ چلے جی 20 سال تو ہو گئے ان کی شادی کو، 20-25 سال ہو گئے تقریباً. میں نے کہا 25 سال لڑ لڑ کے گزار لیے، تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، 8-10 سال اور گزار لیں. تو اب تک لڑ کے نہ الحمدللہ کسی کا سر پھٹا، نہ کوئی معذور ہوا، تو گزارا چلاؤ. بچے ہیں آپ لوگوں کے، چھوٹے بچے بھی اب ظاہر ہے بڑے ہو رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے والدین میں علیحدگی اور ان پہ کیا اثر پڑے گا. اور اب آپ نے کرنا کیا؟ میں نے کہا بھائی جان آپ ان کو چھوڑیں گے کہیں اور، آپ کو کہاں اچھا رشتہ ملے گا، اور خاتون کو کہاں اس عمر میں اتنے بچوں کے ساتھ ملے گا. تو لڑ لڑ کے کوئی بات نہیں. میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اب ٹینشن میں جا رہے ہیں تو ملے ہی نہیں آپس میں. میں نے کہا بھائی ان کے لیے الگ کمرہ ہو، ان محترمہ کے لیے الگ کمرہ ہو، دونوں ایک دوسرے، اور درمیان میں بچوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ ایک کمرے میں ابو امی کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. تو بھائی اب وہ اپنی زندگی گزارو. 10-15 سال رہ گئے میں نے کہا زندگی کے. پاکستان میں 63 سال کے 60 سال کے بعد تو انسان بونس پہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے. تو اتنی زندگی گزار لی، 8-10 گزار لو، بس کسی طرح گزار لو. کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے لڑائی نہ ہو وہ طریقہ اختیار کر لو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ صلح کا راستہ اختیار. اگر یہ پاسبل ہے، ممکن ہے، یہ تھوپا نہیں جا رہا، آپ کو ایک گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس. تو مرد بے روزگار ہو گیا تو عورت کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ نہیں پیسے ادا کر سکتا تو اب کہیں سے ابا سے لے کے گزارا چلا لو، کہیں بجائے طلاق کی طرف جانے کے کسی اور ذریعے سے کسی سے ادھار لے لیا جائے، یا یہ کہ کوئی اور ان کی مدد کر دے، اس کو نہ ستایا جائے. وہ بے روزگار ہے یا وہ کم بخت کنجوس ہے، دیتا ہی نہیں ہے، تو اب بجائے طلاق کے اتنے سال گزارا کر لیا تو اب مزید گزارا کر لیا جائے. تو کوئی بھی صلح کا راستہ جس میں کچھ لے دے کی پالیسی پر عمل کر کے ان میں جوڑ پیدا کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ راستہ بھی تم اختیار کر سکتے ہو. یہ ظاہر ہے کوئی تھرڈ پرسن بیٹھ کے کوئی ثالثی کا کردار ادا کر کے ہی ان کے درمیان ایسا کام کر سکتا ہے. یہ بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کوئی صورت کمپرومائز کی نہیں بن رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرد کے خاندان سے بھی ایک مرد آئے اور عورت کے خاندان سے بھی ایک مرد آئے، اور دونوں بیٹھ کر دونوں کا مسئلہ غور سے سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں ان میں غلطی کس کی ہے، اور پھر اس فالٹ کو اور اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کریں. دونوں محبت سے بیٹھ کے، تمیز سے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھائی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو جو غلط ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اور اس جہاں جہاں فالٹ آ رہا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی اصلاح چاہیں گے، میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں ڈیفائن کرتا ہوں، اگر یہ دونوں انسان کے بچے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت اور محبت پیدا کر دے گا، جوڑ پیدا کر دے گا. بعض دفعہ ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ کوئی تھرڈ پرسن سمجھائے تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو دونوں کے خاندان کے افراد بیٹھ کر کمپرومائز کی کوشش کریں. جہاں جہاں فالٹ آ رہا ہے اس فالٹ کو، جیسے وہ الیکٹریشین آتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ جو بجلی غائب ہے یہ کون سے تار گرا ہے اور کہاں سے فیوز اڑا ہے، تو اس فالٹ کو دور کرتا ہے اور وہ لائٹ بحال ہو جاتی ہے. تو کوئی ٹیکنیکل کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے تو وہ دونوں جو ٹیکنیشین ہیں جو بیٹھیں گے مرد اور عورت کے خاندان کی طرف سے. اچھا ایسا نہ ہو کہ پوری بارات بلا لیں اور پھر ایک نیا پڈا شروع ہو جائے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اور 10 افراد اس خاندان کے، 20 افراد اس خاندان کے، وہ پھر بیٹھ کے ان میں کوئی بھی فتنہ پرست نکلا تو ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے. وہ میاں بیوی اپنی لڑائی کو بھول جاتے ہیں، خاندانی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک آدمی کافی ہے. تو اس کے بعد بھی اگر، کیونکہ ظاہر ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. بعض دفعہ ایک سلو چارہ ہوتا ہے، ایک ایسا ڈھیٹ ہوتا ہے میاں بیوی میں سے، عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ ان کی فطرت میں فتنہ ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں پھر اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کا حکم دیا اور فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر یہ تمیز سے علیحدگی اختیار کر لیں اور آپس میں جدا ہو جائیں، ڈیورس ہو جائے، عورت خلا کا مطالبہ کر لے اگر نہیں رہنا چاہتی اور مرد سے کہے مجھے خلا دے دو، میں مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مرد اس پہ ایگری ہو جائے، یا مرد ڈیورس دے دے اور علیحدگی ہو جائے، اس کنڈیشن کے بعد تو اللہ فرماتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتی، تو پھر بھی ٹینشن مت لو، اللہ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. پھر اس اسٹیج کے بعد ان میں علیحدگی ہی بہتر ہے.
پھر زبردستی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوپنے کی کوشش کرنا، جیسے خاندان اور معاشرے والے کرتے ہیں، بس جیسا بھی ہے رہو. اب وہ ظاہر وہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں اور وہ زندگی عذاب بن گئی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں اس اسٹیج پہ جا کے کہ اگر علیحدگی اختیار کرو گے تو اللہ اپنے فضل سے دونوں کو غنی کر دے گا. ہمارے ہاں اس اسٹیج تک نہیں پہنچا جاتا، بس غصے سے مغلوب ہو کر دھاڑ 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 طلاقیں نکالی جاتی ہیں. ذرا سا مسئلہ وہ عورت عدالت پہنچ جاتی ہے خلا لینے کے لیے، اس عدالتی خلا پہ بہرحال ایک علماء کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. تو کہ یہ غصے سے مغلوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے غصے میں 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے اس طرح سے کھیلا جا رہا ہے. اتنا غضب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک صحابی نے جب نبی کے غصے کی یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں میں اس طلاق دینے والے کی گردن اڑا دوں. اتنا غصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا اور آپ غصے سے غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے. ہمارے معاشرے میں طلاق بہت ہلکی چیز بن چکی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی بھی انتہا پہ جا کے علیحدگی نہیں اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی ایک ہندوانہ کلچر ہے کہ بس جب شادی ہو گئی ہے تو ہمیشہ کے لیے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، اگر نہیں بن رہی تو تمیز سے، قرآن کہہ رہے امساکم بمعروف او تسریحم بإحسان، محبت سے رہو یا محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. لیکن علیحدگی اختیار کرنے کے لیے ان تمام اسٹیپ سے آپ کو گزرنا پڑے گا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، کیونکہ علیحدگی اختیار کرنے میں بہت نقصانات ہوتے ہیں. معاشرے میں یہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ تباہ و برباد ہوتا ہے. تو اس اسٹیپ پہ کہ آنے کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے کہ علیحدگی اختیار کی جائے. ہم اس اسٹیپ تک پہنچنے سے پہلے غصے میں غضبناک ہو کر، اور پھر آج کل خاندان والے بھی الٹے الٹے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. وہ بس ایک کو غصہ آ رہا ہے تو دوسرا بجائے اس کے کہ وہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے وہ اور ایسی باتیں کرے گا کہ اس سے غصے کو اور زیادہ بھڑکایا جائے. ایک کیس ہوا ہمارے سامنے، ایک آدمی نے زوجہ کو طلاق دی تو لڑکی کے بھائی کھڑے ہوئے تھے، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا ایک کیوں دیا، پوری دو باقی بھی دو. غضبناک ہو گئے، ان کو ایسے ورغلا رہے ہیں. تو وہ بھی بہت بڑا کوئی مکھنچو تھا، بے وقوف تھا، اس نے دیکھا جب یہ مجھے اور ورغلا رہے ہیں تو اس نے باقی بھی 2-3 نکال دی. تو حالانکہ ان کو چاہیے تھا بھائی ایک آدمی بے وقوف ہے، گدھا بنا ہوا ہے، تو تم تو حماقت کا اظہار نہ کرو، ایک غصے میں ہے تو دوسرا تو تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے نا. آگ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے تو آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ کے اوپر مزید ایندھن نہیں پھینکا جاتا، مزید آگ نہیں ڈالی جاتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت کثرت سے بڑھ رہا ہے، جو اللہ کو بہت ناپسند ہے. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.